السلام علیکم ناظرین، اسلان خان یوسف زیب سے مخاطب ہوں۔ سندھ میں آپ کو معلوم ہے کہ بلال کاکے کی وفات کے بعد وہاں جس طرح پختونوں کی کاروبار پہ حملے کیے گئے، وہاں پختونوں کی ہوٹلوں کو نقصان پہنچایا گیا، وہاں پختونوں کو زخمی کیا گیا اور ان کے ہوٹلوں کو بہت شدید نقصان پہنچایا گیا۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی کے جو وہاں سندھ میں لیڈر ہے علامہ راشد سمرو صاحب، اس نے ایک بیان دیا، اور اس بیان میں جس طرح انہوں نے ایک باعث قسم کی گفتگو کی، تو میں یہ مجبور ہوا کہ میں اس حوالے سے یہ ویڈیو بناؤں۔ حالانکہ اس ٹائم ہمارے فائنل کے پیپر چل رہے ہیں اور میں خود اس ٹائم اسلام آباد سے دور گاؤں آیا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے یہ ضروری سمجھا کیونکہ یہ اس ٹائم ایک نہایت ہی اہم اور سینسٹیو مسئلہ ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے۔ تو سب سے پہلے راشد سمرو صاحب کی بیان پہ میں یہ بتا دوں کہ جس طرح انہوں نے ایک باعث قسم کی گفتگو کی کہ اپنے بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم بلال کاکا کی وفات پہ جو ہے ہم کو غم ہے، اور ہمیں بھی غم ہے، ہر مسلمان کو اس کے وفات پہ غم ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اس نے جس قسم کی گفتگو کی کہ ہم یہاں پہ جو اللیگل امیگرنٹس ہے تو ہم ان کو یعنی یہاں سندھ سے نکالیں گے، یعنی ڈائریکٹلی ان کا اشارہ جو تھا وہ جو ہے وہ افغانوں کی طرف تھا۔ اور سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سندھ کے عوام نے وہاں سب سے پہلے ایک ہوٹل پہ حملہ کیا اور یہ کہا کہ جی یہ ایک افغانیوں کا ہوٹل ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے تمام وہاں کراچی میں اور سندھ میں پختونوں کی جتنے بھی کاروبار تھے ان کو نشانہ بنایا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن راشد سمرو صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو ہم اللیگل امیگرنٹس کو جو ہے یہاں سے نکالیں گے سندھ سے، اور آپ انڈائریکٹلی افغانوں کی بات کرتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی جنگ میں شرکت کس نے کی، اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پھر افغانیوں کو یہاں لا کے آباد کس نے کیا، ان کے لیے کیمپ کس نے بنائے۔ یہ سب ہمارے اپنے ہی کیے درا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو نکالیں گے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے بیان دیا ایک باعث قسم کا، آپ نے تو اس میں تو آپ نے یہ ذکر کیوں نہیں کیا کہ وہاں پہ تو بلال کاکا کا جس ہوٹل میں اس کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس کو قتل کیا گیا تھا، وہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن اس کے بعد تو ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہاں پہ جو دوسرے وہاں پہ پختونوں کے جو ہوٹلز تھے آپ نے ان کو کیوں نقصان پہنچایا، وہاں ان کے کاروبار کو آپ نے بند کیوں کیا، اور باقی کراچی میں جو جتنے بھی پختونوں کے کاروبار تھے آپ نے ان کو کیوں نقصان پہنچایا۔ یعنی اس واقعے کے ساتھ اس واقعے کے ساتھ کیا لنک تھا کہ آپ نے ان کو نقصان پہنچایا۔ اور راشد سمرو صاحب کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم یہاں اللیگل امیگرنٹ سے، یا مثال کے طور پہ اگر آپ کا اشارہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے افغانیوں کی نکالیں گے، تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، یہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نظریے کے اوپر وجود میں آیا اور یہ ہر مسلمان کا گھر ہے۔ آپ تو صرف افغانیوں کی بات کرتے ہیں، افغانی تو پھر بھی ہمارے خون ہے، لیکن اگر یہاں فلسطین سے بھی کوئی مسلمان بسنے آئے گا، یہاں اگر عراق سے، شام سے، دنیا کی کسی بھی کونے سے ایک مسلمان یہاں بسنے کے لیے آئے گا تو ہم پاکستان میں اسے ویلکم کریں گے، ہم اسے یہاں اسے عزت دیں گے، ہم اسے ویلکم کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان ہر مسلمان کا گھر ہے، یہ اسلام کے بنا پہ وجود میں، اسلام کے نام پہ یہ وجود میں آئے۔ اور آپ تو جے یو آئی کے لیڈر ہے، میں تو حیران ہوں کہ آپ ایک سائڈ اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ اسلام کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، تو اسلام نے تو آپ کو یہ حکم دیا ہے، ہم نے تو اسلام سے یہ سیکھا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ نہ کرو، اور ہم نے تو اسلام سے یہ سیکھا ہے کہ جو بھی اللہ کی زمین پر فتنہ اور فساد پلائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے۔ ہم نے تو اسلام سے یہی سکھایا، اور ہم تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ جو کہتے تھے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، ہم تو اس نظریات کے ماننے والے لوگ ہیں۔ لیکن جس طرح آپ نے یہ گفتگو کی، آپ نے ٹوٹلی ایک باعث قسم کی گفتگو کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جن پختونوں کے کاروبار ابھی تباہ ہو گئے، ان کو جو نقصان پہنچا، ان کے ہوٹلوں پہ جو حملے کیے گئے، جن پختونوں کو زخمی کیا گیا، اب ان کا نقصان کون بھرے گا؟ ان بیچاروں کا کیا قصور تھا اس واقعے کے ساتھ؟ اور میں اپنے ناظرین کو ایک بات واضح بتاتا چلوں کہ یہ جتنے لوگ جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنی مفاد کے لیے اس طرح کی بیانات دے رہے ہیں اور لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، میں تمام سندھیوں کی بات نہیں کرتا، سندھی جو ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہے کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے، لیکن وہ لوگ جو فتنہ اور فساد پلانے چاہتے ہیں، اور جو لوگ ان کو فتنہ
اور فساد پلانے پہ آمادہ کر رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ کوشش جو ہے یہ آپ کی بیکار جائے گی، کیونکہ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ الطاف حسین نے بھی یہ کوشش کی تھی نا کہ پختونوں کو سندھ اور کراچی سے نکالے، کیا وہ نکال سکا؟ وہ نہیں نکال سکا، وہ نہیں نکال سکتا، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے یہ پختونوں، پنجابی، سندھیوں سب کا گھر ہے، یہ ہر مسلمان کا گھر ہے، یہ ہر بندے کی اپنی اختیار ہے کہ وہ جہاں جا کے کاروبار کر سکتا ہے، جہاں جا کے وہ رہ سکتا ہے۔ یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طرح نکالیں گے۔ اور میں آخر میں ایک بات اور بھی واضح بتاتا چلوں کہ یہ سب کچھ جو اس ٹائم ہو رہا ہے کراچی میں اور سندھ میں، یہ ایک پری پلان طریقے سے ہو رہا ہے، یہ بالکل پری پلان طریقے سے یہ ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ ایک دفعہ پھر یہاں لسانی بنیاد پہ جو ہے یہاں لوگوں میں تفریق کریٹ کیا جائے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی فائدہ جو ہے یہی جو نیشنلسٹ لوگ ہیں، یہی جو قوم پرست لوگ ہیں جن کی سیاست نہیں چلتی، ان کے جو سیاسی دکان جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کریں گے، وہ لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے وہ آمادہ کریں گے۔ تو میں حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے اور سندھ گورنمنٹ سے ڈائریکٹلی اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو وہاں کے لوگ جو مظاہرین ہیں، وہ صرف ان کو گرفتار کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس معاملے کی حد تک، اس معاملے کی جڑ تک پہنچے، اور وہ لوگ جو ان کو فساد پلانے پہ آمادہ کر رہے ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے، اس معاملے کی جڑ تک پہنچنا چاہیے۔ جب تک آپ ان لیڈرز کو، ان لوگوں کو گرفتار نہیں کریں گے جو فساد پلانے کی کوشش میں لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں، تو یہ فساد جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا، اور یہ مزید ایک خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو میں ڈائریکٹلی ریاست پاکستان سے، سندھ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی اس طرح کے قوم پرست لوگ جو ان لوگوں کو ورغلا رہے ہیں فساد پلانے پہ، تو ان کو گرفتار کیا جائے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور میں تمام سندھ کے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہی ٹائم ہے کہ وہ پختونوں کو گلے لگائے، وہ پختونوں کو اپنا بھائی سمجھے، کیونکہ یہی اس ملک کی بہتری ہے، یہی اس ملک کا فائدہ ہے۔ اور میں یہ جو مظاہرین ہیں، یہ جو سندھ کے یہ جو مظاہرین جو کہ وہاں پہ پختونوں کے ہوٹلوں پہ حملے کر رہے ہیں، ان کے کاروبار پہ حملے کر رہے ہیں، میں ان کو بھی صرف یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اتنے سنجیدے ہیں نا، اگر آپ اتنا سنجیدے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سندھ کی کیا حالت ہے، اندرونی سندھ کی کیا حالت ہے۔ وہاں لوگ پینے کے صاف پانی کو جو ہے وہ ترس رہے ہیں، وہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا، وہاں کی کیا حالت ہے، وہاں نہ کوئی اسکول کا سسٹم صحیح ہے، نہ وہاں پہ کوئی ہسپتال کا سسٹم صحیح ہے، لوگوں کو وہاں کھانا نہیں مل رہا ہے، لوگوں کو وہاں صاف پینے کے جو ہے پانی ان کو نہیں مل رہا۔ اگر آپ اتنے سنجیدہ ہیں نا، تو آپ ان معاملات میں بھی سنجیدہ ہو، تاکہ آپ کے یہ جو ہے یہ مسائل حل ہو سکے، بجائے یہ کہ آپ لسانی بنیاد پہ یہاں ایک ایسا ماحول کریٹ کرے کہ جس کا نقصان جو ہے وہ پورے پاکستان کو ہو۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔